بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان درانی، آپ یوٹیوب، فیس بک اور ایکس دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ملک کی، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو عوام ہے اس نے ٹھان لی ہے کہ انہوں نے اپنے قائد عمران خان کو وزیر اعظم کے مسند پر بٹھانا ہے۔ یہ ان تمام تشدد کی کارروائیوں اور جو کہ ان عوام کے اوپینین کو سپریس کیا جا رہا ہے پچھلے 2 سال سے، اس کے بعد کی صورتحال بن رہی ہے۔ اور یہ صورتحال پہلے کہا جاتا تھا کہ جی عوام خوفزدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ تشدد کا، مار کٹائی کا جو نتیجہ دیکھا گیا وہ یہی ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ایک نفسیات ہے انسان کی کہ آپ اسے کتنا ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے، وہ آخر میں ڈر جائے گا۔ لیکن اصل میں جو پڑھی لکھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ ماریں گے، جتنا آپ تشدد کا نشانہ بنائیں گے، عوام کے اندر جو دل میں جو آپ کے خلاف نفرت ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور وہ نفرت بظاہر نظر نہ آئے لیکن وہ کہیں نہ کہیں نکلے گی ضرور۔ تو اس نفرت کا اظہار کرنے کے لیے عوام 8 فروری کو تیار ہے، اور وہ اپنا جواب بالکل تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسی 8 فروری ہوئی تو دوڑ لگانی ہے اور اپنا اوپینین جو ہے وہ وہاں لگانا ہے۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، میرا جہاں تک اوپینین ہے، جہاں تک صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ آپ ایک امپورٹڈ ایون فیلڈ کے امپورٹڈ شخص کو جب آپ وزیر اعظم کے مسند پر بٹھانے کے لیے ہر پلان بنا کر اس وقت آپ تیار بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے بس اب اعلان کرنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، ان کے لیے پورے کا پورا پلان تیار ہو چکا ہے کہ اتنے ووٹس، اتنی سیٹیں ان کو گفٹ کرنی ہیں اور فلاں، یہ پورا سیٹ اپ۔ زرداری ادھر بھاگ رہا ہے، بلاول ادھر بھاگ رہا ہے، نواز شریف صاحب ادھر بھاگ رہے ہیں، مریم نواز ادھر بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ تمام جتنی بھی کوششیں ہیں، اس پورے سیٹ اپ کے بعد، ان پوری کوششوں کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے کوئی بھی اس وقت۔ پوری پی ڈی ایم، سیاسی و غیر سیاسی سیٹ اپ، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایسی ایک طاقت بن کر ابھر رہی ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں نظر آتا کہیں بھی، کسی بھی پاکستان کے حلقے میں، کسی بھی علاقے میں۔ تو جہاں یہ صورتحال بن گئی ہے وہاں پر دو اہم خبریں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں، جو کہ پی ڈی ایم کے لیے، خاص طور پہ نون لیگ اور خواجہ آصف اور مریم نواز کے لیے بجلی کی طرح ان پر گرنے والی ہیں۔ تو پہلی بات جس کا تعلق مریم نواز سے ہے، مریم نواز صاحبہ نون لیگ میں ایک ایسا فگر ہیں جن کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا، اور ان کے اپنے لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاہد خاقان عباسی کا پارٹی سے نکل جانا، مفتاح اسماعیل کا نکل جانا، اور سب سے پہلے جو بغاوت کا علم بلند کیا تھا جاوید ہاشمی، اور اس کے علاوہ ہمارے چودھری نثار علی خان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات سے تنگ آ کر گئے تھے کہ یار نواز شریف تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کے بعد اب ان کی اولادوں کو بھی ہم نے سجدہ کرنا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو یہ وہ بغاوت ہے جس کا علم ان لوگوں نے اٹھایا، اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کو سخت پیغام بھجوایا کہ اب مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں یہ الیکشن نہیں لڑوں گا، کیونکہ سب صاف نظر آ رہا ہے کہ 2018 میں ان کے اوپینین کے مطابق جیسے کہ پی ٹی آئی کے لیے سٹیج بنایا گیا تھا، اب نون لیگ کے لیے سٹیج بنایا جا رہا ہے، اور بلکہ آج جو صورتحال ہے وہ تو بہت زیادہ بھیانک ہے۔ اس پوری صورتحال میں جہاں مریم نواز نے پھڈا لیا، ان تمام عہدیداران کو سائڈ پہ کروایا، اپنے والد صاحب کو ٹریپ کیا، اچھا اس ٹریپ نے اپنے چچا سے بھی لڑائی لے لی، اپنے کہیں کزن نہ حمزہ نہ سامنے آ جائے، نہ حمزہ کو نہ حصہ دینا پڑ جائے، اس کے علاوہ اپنے اوپر جو پی آر کے لیے انہوں نے چمچے ہائر کیے اور اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، بہت بے نظیر بننے کی کوشش کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے اور اتنی انرجیز لگائیں، اس تمام کوششوں کے بعد ایک خبر مریم نواز کی اس تمام کوشش پہ پانی پھیرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید خان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور صرف الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ مریم نواز کے خلاف جن کے خلاف وہ آج تک تنقید کرتی آئی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو تنقید کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت صنم جاوید خان پچھلے 4 ماہ سے جیل کاٹ رہی ہیں، اور جیل میں جو سختیاں ان کو جھیلنی پڑ رہی ہیں وہ مریم نواز کی وجہ سے جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ تو آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے صنم جاوید خان کی طرف سے، یہ مریم نواز کے لیے ایک پورا ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے، کہ مریم نواز جیسی ایک نارسسسٹ خاتون، جو نرگسیت کا شکار وہ خود بھی ہیں، ان کے والد صاحب بھی ہیں، جو اپنی تعریفیں، اپنے خاندان کی تعریفیں، اور اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ مریم نواز بھی ظاہر ہے انہی کی اولاد ہیں،
اور انہیں بھی اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو دیکھتے ہیں کہ صنم جاوید خان کے مقابلے میں مریم نواز آتی ہیں یا نہیں آتی. اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ صنم کہاں سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. صنم جاوید خان نے لاہور کے حلقہ پی پی 150 سے صوبائی مطلب کہ پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے. آج ان کے والد صاحب نے جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا، یہ بتایا انہوں نے کہ جو ان کی صاحبزادی ہیں انہوں نے وہ اس وقت بہت پاپولر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک پبلک فگر ہیں، اور انہوں نے شہرت حاصل کی ٹویٹر پر، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک سامنے سرکردہ فیسز میں پی ٹی آئی کے وہ ہوا کرتی تھی جو مریم نواز پہ اور ان تمام مخالفین پہ جو تنقید کرتی نظر آتی تھی. تو صنم جاوید نے لاہور کے حلقہ 150 سے، جو کہ اس سے پہلے نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بلال یاسین اس سے پہلے جیتے تھے، اس سے پہلے 2013 میں بھی دھاندلی کر کے نون لیگ نے یہ سیٹ ہتھیانے کی کوشش کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے. تو اب جو مقابلہ ہوگا وہ ہوگا مریم نواز ورسز صنم جاوید خان لاہور کے اس حلقے کے اندر سے. تو خیر یہ وہ مقابلہ ہوگا جو کہ صرف پنجاب کا نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا ہے، کیونکہ تمام پاکستان دیکھنا چاہتا ہے کہ مریم ورسز صنم جاوید خان میں کون ونر ہوگا. یہ بڑا اہم حلقہ ہے اور یہ بڑا اہم مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو کہ تمام نون لیگ کا جو ہے وہ ان کی ایفرٹس پر پانی پھیر سکتا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صنم جاوید خان نے یہ ہی نہیں بلکہ ایک اور کام بھی کیا، وہ بڑی سمجھداری کا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ریزرو سیٹ کے لیے بھی نامزد کر چکی ہے، اور وہ اپنی نامزدگی کے جو کاغذات ہیں وہ پی ٹی آئی کو جمع کروا دیے ہیں ان کے والد صاحب نے. ان کے والد صاحب کا کہنا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صنم جاوید خان کے جو پی پی 150 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانی ہے انہوں نے، ان کے لیے ان کے والد صاحب پاور آف اٹارنی لینے کے لیے 3 دن سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز کے احکامات پر جو پولیس اسٹیشن کے لوگ ہیں وہاں پر، وہ لوگ نہیں جاننے دے رہے، نہیں ملنے دے رہے، اور وہ یہ ہونا ممکن نہیں دے رہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے. تو مریم کو تو بلا مقابلہ اپنے والد صاحب کی طرح جیتنے کی جو ہے وہ عادت ہے. تو وہ ایک نواب زادی ہیں، ایک نواب کی بیٹی کو اتنا بڑا چیلنج کون کر سکتا ہے. تو اس وقت مشکل بات یہ ہے کہ صنم جاوید خان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اہم بات اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ صنم جاوید خان کو ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ضرور ملے گی، اور وہ اسمبلی تک پہنچیں گی اور اسمبلی میں ایک آواز گونجے گی جس کا نام صنم جاوید خان ہوگا. اور یہ ایک بڑی خوش آئند اور ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ آخری اپنی حد تک لڑنے کے لیے تیار ہے. صنم جاوید خان کے بعد ایک اور بڑی مشکل عثمان ڈار کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ ہے خواجہ آصف صاحب کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ڈرایا دھمکایا عثمان ڈار کو اور قائل کر لیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے اور عمران خان کو چھوڑنے کی پوزیشن میں آ گئے. انہوں نے پروگرام میں انٹرویو بھی دے دیا. لیکن جب آپ نے تمام حدیں پار کر کے کل رات عثمان ڈار کے گھر پہ دھاوا بول دیا، اور اسی ڈی پی او حسن سے آپ نے یہ حرکت کروائی، جو ڈی پی او حسن آپ کے سیالکوٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا 14 مئی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ رکوانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا اس نے، اور تشدد کروایا. اس وقت بھی عثمان ڈار، عمر ڈار، انہیں ان تمام کو گرفتار کروایا، اور وہ تاریخ کا بدترین تشدد تھا جس میں ڈی پی او حسن صاحب آگے تھے. اور مشن اکمپلش ہونے کے بعد، مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ اس جگہ پر نہ کرنے پر جو ہے ڈی پی او حسن صاحب کو مریم نواز نے شاباشی کی ٹویٹ کی. تو یہ وہی ڈی پی او حسن صاحب ہیں جو کہ بہت اچھے ملازم ہیں، اور انہوں نے کل رات عثمان ڈار کے گھر پہ ان کی والدہ کے اوپر دھاوا بولا، اور جو اپنے پولیس اہلکار ہیں ان سے توڑ پھوڑ کروائی ان کے گھر میں، ایون بچوں کے اوپر تشدد کروایا. یار کس ملک میں رہ رہے ہیں ہم لوگ. اور دوسری طرف جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ الزام لگ جائے کہ ون سائیڈڈ چیز چل رہی ہے. تو ڈی پی او حسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم گھر گئے تھے، عمر ڈار صاحب جو کہ 9 مئی کے واقعات میں اشتہاری ہیں اور مطلوب ہیں، ہم ان کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر گئے. تو جو خواتین ہیں انہوں نے ریزسٹنس کی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. جو عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر تشدد ہوا اور یہ
تمام وہ جو چیزیں جو کہ عوام کے سامنے لائی گئیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس چیز کی وہ تردید کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جو خاص بات وہ یہ کہ جو خواتین ہیں انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے پولیس کے خلاف، اور جو الزام لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ حسن صاحب، آپ کو تو کنگریچولیشنز، ایک اور کارنامہ آپ سے لے لیا گیا ہے، اور اس کارنامے کے بعد میں آپ کو پیشگی کنگریچولیٹ کروں گا کہ شاید اب اس کے بعد آپ کو نون لیگ کی گورنمنٹ میں اگر تو وہ بنتی ہے تو آپ کو کوئی اہم عہدہ ملے گا، کیونکہ نواز شریف اور جو نون لیگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اوپر جو احسان کیے ہوئے لوگ ہیں ان کا ضرور صلہ دیا کرتی ہے، تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر ہی لیا جائے گا اور ایک اہم آپ کو عہدہ دیا جائے گا اگلے سیٹ اپ کے اندر، اس کے لیے آپ کو پیشگی کنگریچولیشنز۔ لیکن جو اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ منظر عام پر نہیں تھے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، اور میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو اپنی وفاداری ثابت کرے گا اور جیسے گیا ہے ویسے ہی واپس آئے گا پریس کانفرنس کر کے، عمران خان صاحب نے یہ کنڈیشن رکھتے ہوئے ان تمام کو ویلکم کرنے کی رضامندی ظاہر کی تھی کل حماد اظہر صاحب کے تھرو، کیونکہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، جن کے حوالے سے میں نے کل کچھ نام بھی آپ کو لیے جو کہ رابطہ کر رہے ہیں جو لوگ، لیکن ان پہ کنڈیشنز یہ ہے کہ کچھ نے تو ویسے ہی آ جانا ہے خاموشی سے، لیکن کچھ کو جو ہے وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی، جن میں عثمان ڈار صاحب نے ایفرٹ کی ہے اور انہوں نے اپنی والدہ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑیں گی اور سپورٹ کریں گے عثمان ڈار۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔